بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ماہ ذی الحج، اور انشاءاللہ اب ہماری کچھ مجالس اسی مہینے کی نسبت سے ہوں گی۔ ایسے مسائل اور ایسے عناوین کے متعلق انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے، انہیں سمجھیں گے، جو کہ ذی الحج کے مہینے سے متعلقہ ہے۔ اور ان میں سے سب سے پہلا جس موضوع کو لے کر ہم بیٹھے ہیں، وہ سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ ان ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، اور ان 10 دنوں کے بارے میں کچھ اہم مسائل کیا ہیں، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی غلطیاں کیا ہیں۔ یعنی ایسی باتیں، ایسے مسائل جو کہ ان 10 دنوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں لیکن وہ نادرست ہیں، ان مسائل کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ ذی الحج یعنی حج والا مہینہ، حج کا مہینہ، اس مہینے کے پہلے 10 دن بہت ہی فضیلت والے ہیں، لیکن ہماری بگڑی ہوئی عادات کا شکار ہو کر ہمارے درمیان یہ 10 دن اپنی اصلی حالت کھو چکے ہیں، اور دیگر دینی معاملات اور عبادات کی طرح ان دنوں کا حال بھی بے حال کیا جا چکا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ جو موضوع ابھی آپ کے سامنے بیان کیا جانے والا ہے، اس موضوع اور حج کے مہینے سے متعلقہ دوسرے موضوعات، جن میں کہ عمرہ اور حج کرنے کا صحیح طریقہ سنت نبوی کے مطابق، اور قربانی کے مسائل، اور قربانی کرنے اور کرانے والوں کے مسائل، اور دیگر کچھ اہم موضوعات کتابی صورت میں کئی سال پہلے سے نشر کیے جا چکے ہیں، جو کہ میرے بلاگ پر بھی موجود ہیں، اور وہیں سے آپ کو ان سب کتابی مضامین کے برقی نسخہ جات حاصل کرنے کے روابط بھی مل جائیں گے۔ اور کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کتاب و سنت لائبریری پر جا سکتے ہیں، اور میرے بلاگ کے ذریعے بھی آپ کو اس کا ربط مل سکتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا، خواہ آپ اس سال حج یا عمرہ کرنے والوں میں نہ ہوں، لیکن پھر بھی اسے ضرور پڑھیے گا۔ انشاءاللہ بہت سی اچھی معلومات میسر ہوں گی، اور آپ کے جاننے والوں میں سے جو کوئی بھی حج یا عمرہ کرنے جا رہا ہو یا اس کا ارادہ رکھتا ہو مستقبل قریب میں، انہیں بھی یہ کتاب پڑھنے کے لیے ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر پانے اور خیر پھیلانے والوں میں سے بنائے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے ہیں، لیکن ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی عادات کے مطابق یہ دن بھی ہمارے درمیان بے حال ہو چکے ہیں۔ یہ 10 دن حج کرنے والے اور نہ کرنے والے سبھی مسلمانوں کے لیے بہت فضیلت والے ہیں، اور سبھی کے لیے ان کے اکیلے لا شریک خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ یعنی مسلمان لوگ اللہ کے نام کو یاد کریں معلوم شدہ دنوں میں۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے، 28۔ اور مزید حکم فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203۔ اور مفسر قرآن، صحابہ میں سے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے معلوم شدہ دنوں کی تفسیر میں یہ کہا کہ یہ دن ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور گنتی کے دنوں کی تفسیر میں یہ کہا کہ یہ ایام تشریق ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول صحیح بخاری میں کتاب العیدین میں مذکور ہے۔ اور انہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا الْعَمْلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمْلِ فِي هَذِهِ، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کاموں یعنی نیک کاموں سے زیادہ بہتر کام اور کوئی بھی نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کیا جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجَعْ بِشَيْءٍ، جہاد بھی نہیں سوائے اس کے کہ کوئی اپنا مال اور جان لے کر نکلے جہاد کے لیے،
اور اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئے، یعنی صرف وہ جہاد ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ بہتر ہے جس جہاد میں مجاہد کی جان اور مال دونوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کام آ جائیں۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب العیدین کے باب نمبر 11 میں ہے۔ ان 10 دنوں میں ہی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کو ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ رکن ہے حج۔ جی، حج جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں میں سے جس کی قدرت ہو اس پر اللہ کے لیے گھر کا، یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور جو کوئی انکار کرے گا تو اللہ سب جہانوں سے غنی ہے، یعنی جان رکھو کہ اللہ سب جہانوں سے غنی ہے، اس کو کسی کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، 97۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور لوگوں میں حج کی پکار کرو، یعنی حج کا حکم دو لوگوں کو، حج کے لیے بلاؤ لوگوں کو، تو تمہارے پاس پیدل اور کمزور اونٹوں پر لوگ آئیں گے اور ہر وسیع راستے سے آئیں گے تاکہ اپنے فائدے حاصل کر سکے۔ یہ سورت حج کی آیت نمبر 27 ہے، 27۔ لہذا ہر وہ مسلمان جو حج کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے اور حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی مالی اور جسمانی طاقت رکھتا ہے، تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه، جس نے اللہ کے اس گھر کا حج کیا اور جنسی معاملات میں ملوث ہونے سے اور گناہ کرنے سے باز رہا تو وہ اس دن کی طرح واپس آئے گا، یعنی حج کرنے کے بعد وہ اس دن کی طرح واپس آئے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، یعنی صاف ستھرا پاکیزہ، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ صحیح البخاری کتاب المحصر باب نمبر 19، صحیح مسلم کتاب الحج باب نمبر 79۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کون سا کام سب سے زیادہ افضل ہے، تو ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر پوچھا گیا اس کے علاوہ، تو انہوں نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے علاوہ، تو انہوں نے ارشاد فرمایا حج مبرور، قبول شدہ حج۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے اور صحیح مسلم کی بھی کتاب الایمان میں ہی ہے۔ صحیح بخاری کے کتاب الایمان میں سے باب نمبر 18 میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں سے باب نمبر 38 میں ہے۔ ان احادیث شریفہ کی روشنی میں ہمیں حج کی فضیلت کا پتہ چلا۔ اس سے پہلے جو 2 آیات شریفہ آپ کو سنائی گئی ہیں ان میں سے حج کی فرضیت کا علم ہوا۔ حج سے متعلقہ کاموں میں سے ایک کام جو کہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو کیا جاتا ہے وہ ہے قیام عرفات۔ ذی الحج کی 9 تاریخ جسے یوم عرفات کہا جاتا ہے، وہ دن ہے جس دن میں حاجی میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ یہی وہ قیام ہے جس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ الحج عرفہ، حج عرفات کا قیام ہے۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب نمبر 57 کے علاوہ سنن ترمذی اور مستدرک الحاکم میں بھی ہے اور حدیث شریف صحیح ہے۔ یہ یوم عرفات 9 ذی الحج کا قیام جسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قرار دیا ہے، یہ اس قیام پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے، جیسا کہ
رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی ہمیں یہ خبر عطا فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل عرفات کی شام میں اہل عرفات کے بارے میں اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے اور کہتا ہے انظروا الی عبادی شعثا غبرا، دیکھو میرے ان بندوں کو گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یعنی میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ، مسند احمد میں سے مسند ابی ہریرہ کی حدیث نمبر 950، اور حدیث شریف صحیح ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع صغیر و زیاداتہ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ 9 ذی الحج یوم عرفات وہی دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ دوسرے دنوں کی نسبت سب سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور یہ خبر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے کہ یوم عرفات کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ دوسرے دنوں کی نسبت سب سے زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اور بے شک اللہ نیچے تشریف لاتا ہے اور اپنے ان بندوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب نمبر 79۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، یعنی ان کی کیا غرض ہے سوائے اس کے کہ یہ میری رضا اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا کر آئے اور یہاں یہ پرمشقت قیام کر رہے ہیں۔ جو مسلمان اس قیام میں شامل نہیں ہوتے، یعنی وہ حج میں نہیں ہوتے، لیکن اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، 9 ذی الحج یوم عرفات، وہ دن جس دن کے حاجی میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، اس دن کا جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کی صورت میں 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ یہ اس موضوع کو بالکل الگ ایک موضوع ایک بیان میں ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ اسے سنیے گا اور پڑھنے کے خواہش مند اس کا مطالعہ فرمائیے گا۔ اس میں 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں اچھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ روزہ 9 ذی الحج یوم عرفات کا کس دن رکھا جانا چاہیے اور اس روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اس بیان کا عنوان بھی یہی ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف کروائیے، اور 9 ذی الحج کا روزہ کس دن رکھا جانا چاہیے، اسے بھی ضرور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں سے فضیلت، عظیم فضیلت والے ان 10 دنوں کا جو 10واں دن ہوتا ہے، وہ حج کرنے اور حج نہ کرنے والے دونوں ہی مسلمانوں کے لیے، دونوں ہی قسم کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا دن ہے، جسے ہم عید قربان کہتے ہیں، عید الاضحیٰ۔ اور حج کرنے والوں کے لیے اپنے احرام سے حلال ہو جانے کا دن ہے، یعنی حالت احرام سے نکل کر حلال حالت میں آ جانے کا دن ہے، اور یہ دن سبھی مسلمانوں کے لیے، جیسا کہ ابھی کہا، عید کا دن ہے، جسے ہم بڑی عید، عید قربان، قربانی والی عید کہتے ہیں، اور اس کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ یہاں تک تو بات ہوئی ذی الحج یعنی حج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کے فضائل کے بارے میں، کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی کوئی بھی نیکی ان 10 دنوں کے علاوہ کیے جانے والے دنوں سے بڑھ کر فضیلت والی ہوتی ہے، اور انہی 10 دنوں میں حج کا دن ہے، قیام عرفات کا دن ہے، اور آخری جو 10واں دن ہوتا ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی والے عید کا دن ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ان 10 دنوں میں کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں، ایسی غلطیاں جو کہ ہم مسلمانوں میں بلا دلیل، بلا ثبوت باتوں، کچھ فلسفوں، منطقوں، اپنی ذاتی افکار اور سوچوں کی بنا پر داخل ہو چکی ہیں، کی جا چکی ہیں، اور ہم اپنی روایت کے مطابق مکھی پر مکھی مارتے ہوئے ان باتوں کو لیے چلتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے چلتے ہیں۔ حاجی ہو یا
غیر حاجی ان 10 دنوں میں سب کے سب اپنے اپنے فرائض ادا کرنے میں نہ صرف کوتاہی کرتے ہیں بلکہ ان غلطیوں کا شکار بھی ہوتے رہتے ہیں جن کو میں ابھی آپ کے سامنے مختصر طور پہ ذکر کرتے چل رہا ہوں۔ ان میں سے سب سے بڑی اور پہلی غلطی تو یہ ہے کہ عام طور پر ان 10 دنوں کو دوسرے عام دنوں کی طرح گزار دیا جاتا ہے اور ان میں نیک کاموں کی کثرت کرنا تو درکنار، کوئی بھی نیک کام عام معمولات سے زیادہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تحمید یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، ان کا ذکر کیا ہی نہیں جاتا یا بہت ہی کم کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس ذکر کو صرف فرض نمازوں کے بعد تک ہی محدود رکھا جاتا ہے، جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان 10 دنوں میں گلیوں بازاروں میں اللہ کی تکبیریں بلند فرمایا کرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ اس عمل کا ثبوت ہمیں صحیح بخاری کتاب العیدین میں ملتا ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کی جاتی ہے یہ تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید تو اس کو باجماعت کیا جاتا ہے، آواز میں آواز ملا کر، سر میں سر ملا کر کیا جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنی آواز مردوں کے ساتھ ملاتی ہیں۔ اور ایک خوفناک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ کبھی کہیں اس تسبیح، تکبیر اور تحلیل اور تحمید کے ساتھ موسیقی کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے یا رقص کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، جسے ہمارے کچھ مسلمان بھائی اپنی اصطلاحات میں جذب کی حالت بھی کہتے ہیں کہ حالت جذب میں آگے الٹی سیدھی بندروں کی طرح چھلانگیں مارنی شروع کر دیں اور ادھر ادھر کود پھاند شروع کر دی، اس کو بھی وہ ایک عبادت تصور کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالت جذب یا حالت وجد، کون جذب ہوا ہوتا ہے ان میں اس وقت سوائے اس شیطان کے جو کہ ان کو ان کی انسانی عزت اور وقار والی حرکات سے نکال کر عجیب و غریب بے ہنگم حرکات میں داخل کر دیتا ہے، ان سے وہ حرکات صادر کرواتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے قرب میں چلے گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حالت جذب، حالت وجد، اس کی تعریف کے طور پر وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب کچھ سوائے کفر کے اور کچھ نہیں۔ اگر بات لمبی ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اس کی تشریح میں ضرور کرتا چلتا۔ فی الحال اتنا ہی کہتا ہوں جو کہ ابھی کہا، کچھ الفاظ بدل کے پھر سے کہتا ہوں کہ حالت جذب میں وہ لوگ شیطان میں جذب ہوتے ہیں یا شیاطین ان میں جذب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح حالت وجد، وجدان میں بھی یہ ایک دوسرے کے لیے ہی میسر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کلمہ گو کو بلکہ ہر ایک انسان کو ان حرکات سے محفوظ رکھے۔ اگلی غلطی یہ ہے کہ تسبیح، تکبیر اور تحلیل اور تحمید کو خلاف سنت اپنے الفاظ میں، اپنی گنتیوں میں، اپنے انداز میں ادا کیا جانا، اور یہ بھی غلط ہے کہ عام جگہوں پر با آواز بلند نہ کہا جائے، اور یہ بھی غلط ہے کہ تسبیح، تکبیر اور تحلیل اور تحمید کو دھاگے میں دانے، موتی یا اسی قسم کی کوئی چیز پرو کر بنائی گئی تسبیح یا کسی اور قسم کی گنتی کرنے والے آلے پر یا پتھروں اور گٹھلیوں وغیرہ پر گن کر کیا جائے۔ غلط اس لیے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ان کے دور مبارک میں، اگر دھاگوں میں پروئی ہوئی تسبیحاں میسر نہیں تھیں تو بھی گٹھلیاں اور پتھر تو تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے اپنی تسبیحات کو، اپنے ذکر و اذکار کو کبھی ان چیزوں پر گننے والی حرکتیں نہیں کی، بلکہ اپنے ہاتھوں پر گنا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی پہلی پوروں پر گنا کرتے تھے۔ سنت کے مطابق ہمیں یہی طریقہ اپنانا چاہیے، نہ کہ خود ساختہ من گھڑت طریقے۔ اس کے بعد اگلی غلطی جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے، 9ویں نمبر پر آ رہی ہے ہمارے اس بیان میں، وہ یہ کہ سارے کے سارے 10 دنوں کا روزہ رکھا جانا۔ یہ کام بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان 10 دنوں کے سارے 10 دنوں کے روزے نہیں رکھے، بلکہ سوائے 9 ذی الحج کے یعنی قیام عرفات کے دن کے علاوہ کسی اور دن کا، ان 10 دنوں میں سے کسی اور دن کا روزہ نہیں رکھا، جیسے کہ ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط،
میں نے کبھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذی الحج کے ان پہلے 10 دنوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کتاب الاعتکاف باب نمبر 4۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض دیگر بیگمات شریفات کی طرف سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 9 ذی الحج، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام بیعت اور مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب الصوم باب نمبر 62 میں ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں 2 باتیں بڑی توجہ سے سمجھنے کی ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، اور وہ یہ کہ ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کے ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ مہینے کے دیگر باقی سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر یعنی سوموار کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ دیگر کئی صحیح احادیث میں آیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہ اگر یوم عرفات یا کوئی اور فضیلت والا نفلی روزہ ہفتے کے دن میں آ جائے تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بات الگ بیان میں کی جا چکی ہے، آپ اسے سنیے گا، انشاءاللہ ساری تفصیل وہاں آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ اور خصوصاً اس موضوع پر ایک کتاب بھی انشاءاللہ لکھ رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے جب مکمل ہوگی، شائع ہوگی، تو اس کا مطالعہ بھی انشاءاللہ ہر قاری کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اس کا عنوان، اس کتاب کا عنوان رکھا ہوا ہے ہفتے کے دن نفلی روزہ رکھنے کا حکم۔ اب آتے ہیں 10ویں غلطی کی طرف، وہ یہ ہے کہ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج ان 3 دنوں کے ایام تشریق کے دن کے روزے رکھنا، یہ بھی غلط کام ہے۔ اور اس کے بعد اگلی غلطی جو کہ ہمارے اس بیان میں غلطیوں کے بیان میں 11ویں نمبر پر ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہو کہ وہ قربانی کریں گے یا اپنی طرف سے قربانی کروا رہے ہیں، وہ لوگ کسی شرعی عذر کے بغیر، کسی شرعی ضرورت کے بغیر اپنے جسم سے کوئی بھی بال کاٹیں یا اکھیڑیں یا ناخن وغیرہ کاٹیں، یہ بھی سراسر غلط اور گناہ والا کام ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جب 10 دن آ جائیں یعنی ذی الحج کے 10 دن آ جائیں، پہلے 10 دن، تو تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جسم میں سے کسی چیز کو مت چھوئے۔ قربانی کے مسائل میں انشاءاللہ اس کو کچھ مزید تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الاضاحی میں ہے۔ اس کے بعد اگلی غلطی 12ویں نمبر پہ جو آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر حاجی اور حالت احرام کے علاوہ صرف قربانی کرنے والا کوئی شخص بوجہ ضرورت یا بھول یا غلطی سے اپنے جسم کا کوئی بال کاٹ لے یا ناخن کاٹ لے تو اس پر فدیہ یا جرمانہ ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ایسے فتوے کی کوئی دلیل نہیں، نہ اللہ کی کتاب میں اور نہ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی سنت شریفہ میں۔ 13ویں غلطی یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص حج کے مہینے کے دوسرے، تیسرے یا پہلے 10 دنوں میں سے کسی بھی دن قربانی کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اس ارادے سے پہلے وہ اپنے بال یا ناخن کاٹ چکا ہوتا ہے تو اسے یہ کہا یا سمجھایا جاتا ہے کہ اب تم قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے چاند نکلنے کے بعد بال یا ناخن کاٹ لیے ہیں، لہذا اب تم قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی سراسر بلا دلیل ہے، بلکہ جو احادیث شریفہ آتی ہیں جن میں قربانی کے ارادے کے بعد بال کاٹنے سے منع کیا گیا، ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا، ان احادیث شریفہ کے خلاف ہے یہ بات۔ اگلی غلطی وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنی قربانی کرنے کے لیے جب کسی کو پابند کر دیتے ہیں، کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، اسے وصیت کر دیتے ہیں، تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اب بال یا ناخن نہ کاٹنے کے حکم کی پابندی وہ شخص کرے گا، ہم نہیں، اور خود بڑے آرام سے اپنے بال، ناخن، داڑھی وغیرہ کاٹتے یا تراشتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی سراسر غلط ہے۔ داڑھی کاٹنا تو ویسے ہی ہر صورت میں غلط ہے، داڑھی مونڈنا اور کاٹنے کے بارے میں بھی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ بہرحال کسی دوسرے کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت کرنے کے بعد، حکم دینے کے بعد، اس کو اپنا وکیل اس معاملے میں بنانے کے بعد یہ سوچنا کہ ہم اب ناخن یا بال کاٹنے کی پابندی سے آزاد ہو گئے بلکہ وہ پابند ہو گیا، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اس سوچ کی بھی ہمیں قرآن و سنت سے کسی قسم کی
کوئی تائید نہیں ملتی۔ یہ کچھ اسی قسم کا ہیلا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ 15ویں غلطی یہ ہے کہ جب کسی خاندان کا بڑا سربراہ، سرپرست، کفیل قربانی کرنے کا ارادہ کر رہے تو باقی گھر والوں کو بھی بال یا ناخن کاٹنے یا تراشنے سے روک دیا جائے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ لوگ بھی تو قربانی کے کاموں میں شامل ہوں گے، ان کی طرف سے بھی تو یہ قربانی ہوگی کیونکہ وہ سربراہ کی سرپرستی میں ہے، اس کی کفالت میں ہے، لہذا یہ بھی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے۔ یہ فتویٰ بھی ایسا ہے جس کے لیے اللہ کے دین میں کوئی دلیل میسر نہیں۔ اگلی غلطی یہ کہ قربانی کے جانور کو کسی ایک میت یا کچھ اموات کے اصالِ ثواب کے لیے خاص کر دیا جائے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور یہ اصالِ ثواب والا معاملہ تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اس موضوع اصالِ ثواب کے بارے میں ایک کتاب لکھ کر نشر کی جا چکی ہے الحمدللہ، اور وہ بھی کتاب و سنت لائبریری پر میسر ہے، جس کا عنوان ہے اصالِ ثواب اور اس کی حقیقت۔ اصالِ ثواب کے معاملے کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا، انشاءاللہ بہت سی ایسی باتوں کا آپ کو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کتاب کے ذریعے، جو کہ باتیں قرآن اور سنت شریفہ، صحیح سنت مبارکہ میں سے کسی قسم کی کوئی موافقت نہیں رکھتی، یعنی ان کے خلاف ہیں۔ 17ویں غلطی، قربانی کرتے ہوئے جانور کی پیٹھ یا جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھ کر یا وہ ہاتھ وغیرہ رکھے بغیر ہی یہ کہنا کہ یہ قربانی فلاں کے نام کی ہے، اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ اور بسا اوقات تو چھری چلانے والا صرف اس بات کا ہی اعلان کرتا ہے کہ یہ قربانی فلاں کی طرف سے ہے، اور اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بجائے غیر اللہ کے نام پر جانور کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ لو، اگر بھول سے ایسا ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن یہ بات آسانی سے مانی جانے والی نہیں کہ ذبح سے پہلے تو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی نیت کا اعلان کیا اور کروایا جائے، یہ یاد رہتا ہے۔ اور جس کے نام پر قربانی، جس کی نیت سے قربانی اگر کسی اور کے نام سے، کسی اور کی نیت سے کی جا رہی ہے تو وہ اعلان کروایا جائے، اس کا تو یاد رہے، لیکن قربان کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا یاد نہ رہے، یہ بات آسانی سے مانے جانے والی نہیں۔ ثواب اور اجر پہنچانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور وہ کسی کے حکم یا ارادے کا پابند نہیں۔ پھر سے کہتا ہوں کہ اصالِ ثواب کے موضوع کو سمجھنے کے لیے میری اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا، انشاءاللہ اس کا ربط بھی مہیا کر دیا جائے گا۔ ہماری آج کی یہ مجلس بھی کچھ طوالت پذیر ہوتی جا رہی ہے، چلو ہم اپنے بیان کی طرف پلٹتے ہیں۔ 18ویں غلطی، حرام مال میں سے قربانی کرنا۔ ہر شخص اپنی کمائی کے بارے میں جانتا ہے، وہ اس کو مانے یا نہ مانے، اس کا ضمیر اس کو ضرور کچوکے دیتا رہتا ہے، اشارے دیتا رہتا ہے کہ تم حرام کما رہے ہو یا حلال کما رہے ہو۔ تو ہر ایک شخص اپنی کمائی کو خوب اچھی طریقے سے جان لے، اس کی جانچ کرے اور سمجھ رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حرام مال کے ذریعے کی گئی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ خبر پہنچا دی ان کی امت تک کہ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب نمبر 20۔ اگلی غلطی جو ہمارے بیان میں 19ویں نمبر پر ہے، وہ یہ کہ قربانی کی مالی استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرنا، اور یہ بھی غلط ہے کہ پیسے بچانے کی خاطر یا نام نمائش کرنے کے لیے کہ فلاں نے بھی قربانی کی ہے، جیسا تیسا بھی جانور ملے لے کر قربان کر دیا جائے۔ یہ بھی غلط ہے کہ سارا گوشت بانٹ دیا جائے یا سارا ہی اپنے لیے رکھ لیا جائے یا صرف اپنے خاص لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ ایسے لوگ جنہوں نے خود بھی قربانی کی ہو اور غریبوں کا خیال نہ رکھا جائے، اپنے ارد گرد پائے جانے والے، اپنے عزیز رشتہ داروں، ملنے ملانے والوں میں پائے جانے والے غریب، ان کا خیال رکھے بغیر نام و نمود کے لیے
ان لوگوں میں قربانی جنہوں نے کی ہے ان لوگوں میں گوشت بانٹے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ جانور قربان کرنے کی بجائے اس کی قیمت ادا کر دی جائے، قربانی نہ کی جائے بلکہ قیمت ادا کر دی جائے کہ چلیے اس سے کسی کا بھلا ہو جائے گا، کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ وہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پہ، یہ ایک بات اپنی جگہ پہ ایک زاویہ فکر سے درست ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں یقیناً تھا کہ میری امت پر قیامت تک کس کس قسم کے حالات گزریں گے اور کس کس قسم کے لوگ اس میں پائے جائیں گے۔ تو اگر اللہ کے ہاں اس عمل کی قبولیت ہوتی اور اس سوچ کے مطابق اس چیز کی اجازت ہوتی کہ جانور قربان کرنے کی بجائے اس کی قیمت ادا کر دی جائے، بانٹ دی جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے اس عمل کا اظہار کروا دیتا، اور ایسا ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اس کے بعد اگلی غلطی یہ کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی جائے، اور یہ بھی غلط ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنا جانور کسی اور سے ذبح کروایا جائے، اور یہ بھی غلط ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھایا پیا جائے۔ ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بغیر کسی عذر کے عید کی نماز عید گاہ میں پڑھنے کی بجائے کسی مسجد میں پڑھی جائے، اور یہ بھی غلط ہے کہ عید ملتے ہوئے جو الفاظ صحابہ رضی اللہ عنہم ادا کیا کرتے تھے ان الفاظ کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ایسے الفاظ کو اپنا لیا جائے عید ملتے ہوئے ایک دوسرے کو عید کی مبارک دینے کے لیے، عید کی دعا دینے کے لیے ایسے الفاظ کو استعمال کیا جائے، ایسے الفاظ کو اپنی عادات میں شامل کر لیا جائے جن الفاظ کا نہ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت شریفہ میں کوئی ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت میں، نہ ہی امت کے ائمہ کے اقوال و افعال میں۔ عید ملنے پر کیا کہا جانا چاہیے اس کے بارے میں بھی ایک بیان الگ سے ہو چکا ہے۔ اگلی غلطی یہ کہ عید کے اس دن کو یا ذی الحج کے 10 دنوں میں سے کسی بھی اور دن کو یا ان کے علاوہ سال کے کسی بھی دن کو قبرستان یا کسی خاص قبر کی زیارت کے لیے خاص سمجھنا یا خاص کرنا، یہ بھی سراسر غلط کام ہے۔ اور یہ بھی غلط کام ہے کہ عید ملنے کے نام پر حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے، محرم نامحرم کا فرق مٹا کر، شرم و حیا کو رخصت کر کے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکال کر عید ملن اجتماع کیا جائے، ملن پارٹیاں کی جائیں، ایسی ملن پارٹیاں جن میں سب بھائی بہنیں، دیور بھابیاں، انکل آنٹیاں، کزنز موجود ہوتے ہیں اور کسی شرعی حد کا خیال اور لحاظ رکھے بغیر موجود ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے جناب، گویا ان کی نظریں پاک ہیں، اور جن پر سب سے پہلے پردے کا حکم نازل ہوا تھا معاذ اللہ ان کی نظریں پاک نہ تھیں۔ کچھ لوگ اپنے طور پر اس سے بھی زیادہ مضبوط دلیل رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی دل صاف ہونے چاہیے، گویا ان کے دل تو صاف ہیں، اور جن پر سب سے پہلے پردے کا حکم نازل ہوا تھا معاذ اللہ ان کے دل صاف نہ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں میرے محترم بھائی اور بہنوں، سامعین کرام۔ یہ جو غلطیاں آپ کے سامنے میں نے ابھی ذکر کی ہیں، تقریباً 28-29 ہوں گی، یہ غلطیاں بہت سی غلطیوں میں سے چند ہیں۔ ان کا ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ یہ بہت عام نظر آتی ہیں۔ ان غلطیوں کو پہچان لیجئے، ان کو جان لیجئے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر پانے اور خیر پھیلانے والوں میں سے بنائے، اور غلطیوں کی اصلاح کرنے اور کروانے والوں میں سے، یا غلطیوں کی اصلاح ہو جانے کا سبب بن جانے والوں میں سے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔